بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ اگر آدمی کے لیے پھانسی کا حکم ہو چکا ہو اور وہ کال کوٹری میں بند ہو تو کیا وہ اس تنہائی میں گناہوں کے بارے میں سوچے گا؟ جس آدمی کو یقین ہو کہ کل مجھے پھانسی ملنی ہے، تنہائی اور اندھیرے کے باوجود اس کا ذہن گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اس کے دل پر غم سوار ہوگا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے آج موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مومن کی مثال بالکل اسی طرح ہوتی ہے کہ اسے اپنی موت کا یقین ہوتا ہے کہ آنی ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب آنی ہے۔ اسی لیے اس کی مثال کال کوٹری کے اس مجرم کی طرح ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ کس وقت موت آئے گی اور انسان کا دروازہ کھٹکھٹا دے۔ ہمیں کیا پتہ ہے کہ موت یہاں بیٹھے چلتے چلتے ہمارے گھر کی دہلیز پر آ چکی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے پوچھا، موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ رات بھی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں پوری بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ حال ہے کہ جیسے نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے ایک طرف سلام پھیر دیا ہو، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر بھی سکوں گا یا نہیں، یعنی زندگی کے بارے میں اتنا بھی یقین نہیں۔ جن حضرات کے دلوں میں یہ دھیان پیدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سنت اور شریعت کے مطابق بنا دیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں ان میں عجیب و غریب نظر آتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ ایک آدمی حمام سے نہا کر نکلا تو اس نے ایسا تہبند باندھا ہوا تھا کہ اس کے گھٹنے کے اوپر تھا، یعنی جسم کا وہ حصہ جو مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے، وہ ننگا تھا۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ آدمی قریب آیا اور کہنے لگا، اے نعمان، آپ کب سے اندھے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، جب سے تجھ سے حیا رخصت ہوئی تب سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی پاک دامنی کی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو بھی رد نہیں فرمایا کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ دہلی میں ایک دفعہ قحط پڑا، بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ پریشان، جانور پریشان، چرندے پرندے پریشان، نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا، ہر طرف خشکی ہی خشکی نظر آتی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں لوگ علماء کی خدمت میں آئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی دعا کیجئے۔ انہوں نے نماز استسقاء کے لیے شہر کے سب لوگوں کو بلایا، چھوٹے بڑے، مرد و عورت سب اکٹھا ہوئے۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے دن گزر گیا، مگر قبولیت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو دیکھا کہ ایک سواری پر کوئی سوار ہے اور ایک نوجوان آدمی اس سواری کی نکیل پکڑ کر جا رہا ہے۔ وہ قریب سے گزرا تو رکا۔ اس نے آ کر پوچھا کہ
لوگ کیوں جمع ہے؟ بتایا گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، مگر قبولیت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں دعا مانگتا ہوں۔ وہ آدمی سواری کی طرف گیا اور وہاں جا کر پتہ نہیں اس نے کیا بات کہی کہ تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر بادل آ گئے اور سب نے دیکھا کہ چھم چھم بارش برسنے لگی۔ سب حیران تھے۔ جن علماء کو اس لڑکے کی بات کا پتہ تھا وہ اس کے پیچھے گئے کہ ہم پوچھے کہ اس بات میں کیا راز ہے۔ جب اس سے جا کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کیسے آئی، تو وہ کہنے لگا کہ اس سواری پر میری ماں سوار تھی، انہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری، پاک دامنی والی زندگی گزاری، یہ عفیفہ زندگی گزارنے والی عورت ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو میں ان کے پاس آیا اور ان کی چادر کا کونا پکڑ کر دعا مانگی کہ اے اللہ، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ اے اللہ، اگر آپ کو یہ عمل قبول ہے تو آپ رحمت کی بارش عطا فرما دیجئے۔ ابھی دعا مانگی ہی تھی کہ پروردگار نے رحمت کی بارش عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو بھی ایسی پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔